لیکن جب حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں میرے دوستو، دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اس کے باوجود حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جوانی کی حفاظت کر، اپنی نگاہ کسی عورت پر مت اٹھا ورنہ اللہ تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لینا. حالانکہ حضرت علی ہمارے مقابل، میں نے محرم میں سنایا، بہت جگہوں پر میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی کا ایمان، اللہ اکبر بھائی کہہ دو حضرت علی کا ایمان، حضرت علی کا ایمان اتنا زبردست ایمان. حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے، میں آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی اور نمبر 4 علی مرتضی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے، امیر المؤمنین، پورا دربار بھرا ہے. تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے. کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا؟ کالا کلوٹا حبشی غلام. اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے، علی انہوں نے چوری کی، اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے، اس چور کو ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے. چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، ان کو پوچھا سرقت یا اخی؟ حضرت علی کا انداز دیکھو، حالانکہ امیر المؤمنین ہے، بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا. حضرت علی نے یہ نہیں کیا، کیا کہا؟ سرقت یا اخی، اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے؟ تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا، کہا ہاں میں نے چوری کی ہے اور جو سزا دینا ہے دے دو. یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا، لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے. یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. کیا کہہ کر رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے، جو آپ کو کرنا وہ آپ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا، اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں، پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی، کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو. حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے. چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو. جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا. ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے. بھائی زمانے کا دستور تھا، کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا. چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر. خیر مجمع اٹھ گیا، بھائی سارا مجمع اٹھ گیا، اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، وہ کیا کر رہے؟ وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے، بھائی بتاؤ جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ، اس لیے کہ درد بھی ہوتا ہوگا، ہاتھ بھی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے، بیچارہ لے کے جا رہا کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کیا نام ہے؟ نام سنا نہیں سنا؟ ہاں، کس کی ملاقات ہو گئی؟ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کی. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے، چیخ رہا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا. سلمان فارسی کو دیا آ گئی، ترس آ گیا. سلمان فارسی آئے، کہا ہے بھائی یہ کیا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اور یہ اور وہ. تو کالے کلوٹے غلام نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور کہا اللہ علی کے اوپر رحم کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو رضامندی کے پروانے دے. انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے چوری کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ. علی کو دعا دینے، وہ کالے کلوٹے غلام علی کو دعا دینے لگے، اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کو کامیاب کرے، میں نے چوری کیا تھا اس سے میرے ہاتھ کو. اس کی تعریف کر رہے وہ کالے کلوٹے غلام. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سلمان کو کہتے وہ علی نے ہاتھ کاٹا، خدا اس کا بھی کاٹے.
ہم تو ایسا ہی کرتے کہ نہیں کرتے. دیکھو ذرا بھی رحم نہیں کیا, کاٹ دیا اس نے. تو حضرت سلمان فارسی جو ہے نا بڑے تعجب میں پڑ گئے. کہا ہاتھ کس نے کٹوایا؟ کہا علی نے. تو کہا تو تعریف کر رہا ہے, انت تمدحہ, تو علی کی تعریف کر رہا ہے, تو کہتا ہے علی پر اللہ جنت دے, علی پر اللہ رحم کرے, اس نے تو تیرا ہاتھ کٹوایا. تو حضرت وہ کالے کلوٹے غلام نے روتے ہوئے کہا اے سلمان اچھا ہوا علی نے دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ چوری کا بدلہ مل گیا, ورنہ خدا آخرت میں پوچھتا تو کیسے جواب دیتا. بھئی یہ تو اچھا ہوا کہ علی نے احسان کیا کہ میں نے چوری کیا, علی نے ہاتھ کاٹا, دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا. اب ورنہ قیامت میں اللہ پوچھتا کہ تو نے چوری کیوں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پورے میرے بدن کو جہنم میں ڈال دیتا. یہ تو سستا سودا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور پورا بدن جہنم سے بچ گیا. اس لیے کہا میں تو علی کو دعا دوں گا, علی کو اللہ بہت اچھا رکھے. یہ کہہ کر کالے کلوٹے غلام تو آگے. حضرت سلمان فارسی کو یہ جواب سن کے حیران, دل ملا گئے. کون؟ ہاں, سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے علی کے پاس آئے, چونکہ بڑی دوستی تھی. بھائی کتابوں میں لکھا علی اور سلمان میں بڑی دوستی تھی. حضرت سلمان دوڑتے دوڑتے آئے, کہا علی امیر المومنین آپ نے کسی کا ہاتھ کٹوایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں بیچارہ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام آیا تھا, اس کا ہاتھ کٹوایا, قرآن کا کانوں تھا اس لیے کٹوایا, باقی وہ کہتا تھا کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ, لیکن میں نے تو ہاتھ کٹوایا. تو حضرت سلمان نے پوری بات بتا دی کہ ارے وہ تو آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی نے مجھے جہنم سے بچا دیا, علی نے مجھے جہنم سے, وہ تو آپ کو دعا دے رہا. تو حضرت علی نے کہا اچھا وہ کالا کلوٹا غلام مجھے دعا دیتا, اے سلمان جاؤ جلدی سے بلاؤ, اس کو بلاؤ اور اس کو یہ کہو کہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر. کٹا ہوا ہاتھ کس کو کہا؟ اب حضرت سلمان فارسی گئے دوڑتے دوڑتے, کس کے پیچھے گئے؟ وہ ابشی غلام کیا کر رہا ہے؟ قبرستان کے باہر ہاتھ کو دفن کر رہا ہے. وہ کھڈا کھود رہا ہے تاکہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو. حضرت سلمان گئے اور جا کر کہا اے میرے بھائی امیر المؤمنین بلا رہے, علی تجھے بلا رہے ہیں. بھائی کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی ابھی واپس کیا ضرورت پڑی, بھائی کوئی ہوتا تو اور یہی کہتا نا, لیکن انہوں نے کیا کہا, ہاتھ دفن کر رہے اور کہہ رہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں. علی کو کہنا آپ امیر ہو, میں ابھی آ رہا ہوں, صرف مجھے ہاتھ دفن کرنے دو. تو سلمان نے کہا نہیں, ہاتھ لے کر بلا رہے, یہ جو تمہارا کٹا ہوا ہاتھ ہے لے کر بلا رہے. اب آگے سلمان فارسی روتے روتے, پیچھے وہ کالے کلوٹے غلام کٹا ہوا ہاتھ لے کر آ رہے. چنانچہ جب حضرت علی کے پاس پہنچے, وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر وہ کالے کلوٹے غلام جب حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی روئے, گلے سے لگایا, کہا میرے بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں, لیکن قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, لا تیرا کٹا ہوا ہاتھ مجھے دے. حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا, بھائی اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا, اور پیچھے سے ایک کپڑا لے کر آئے, بڑا پیارا کپڑا, اور اس کپڑے کو اس کے ہاتھ سے باندھا اور کیا کہا, فکر مت کر, یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا کبھی کبھی اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. حضرت علی نے اس کپڑے کو باندھا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کپڑے کو ہٹایا. میرے دوستوں, لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جڑ چکا تھا. وہ ہاتھ ایسا جڑ گیا تھا کہ کوئی زخم کا نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. میرے دوستو, وہ علی کا بسم اللہ اتنا پاور والا ہوگا, لیکن وہ بھی اگر کسی عورت کو دیکھے تو ہمارے نبی کہتے تیرے دل سے ایمان چلا جائے گا. تو میرے اور آپ کے اندر تو کوئی پاور ہی نہیں ایمان کا, ہم عورتوں کو دیکھے تو کیا ہمارا ایمان نہیں چلا جائے گا؟ ارے بھائی, ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی کو پوچھا, کن کو؟ نام سنا نا؟ ارے ہاں بولو نا. ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا, ان کو کسی نے پوچھا جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تھے, کوفہ کی جامع مسجد میں آپ امیر المومنین, کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی, میں اگر آپ کو پوچھوں تو کہتا ہے کہ گئی اس کے بعد سے لڑائی کی رات آئی ہے. بھائی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا, حضرت علی نے اتنے پیار سے فرمایا وہ رات جب میرے نبی ہجرت کے لیے, بولے میرے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے, اور گھر میں کس کو رکھا؟ حضرت علی کو. آپ کو معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں, حضرت علی بھی کمرے میں, بولو کون؟ حضرت علی بھی کمرے میں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں, یعنی کمرے کے اندر 2, ساتھ میں بولو کمرے کے اندر 2 اور باہر 100. کیونکہ ابو جہل کی پلاننگ تھی, 25 آگے 25 پیچھے, 25 رائٹ میں
25 لیفٹ میں اور یہ 100 کے 100 جیسے ہمارے نبی نکلے تو سیدھا حملہ کرنے کا، بولو سیدھا۔ ابو جہل نے کہا ایسا حملہ کرنا پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا ابو جہل کو، تو زمین پہ پلاننگ کرتا، ہم نے آسمان پر پلاننگ کی ہے۔ بولو اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ تو بولو اندر کتنے ہیں؟ 2 اور باہر 100۔ تو ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت علی نے روکا، کہا اللہ کے رسول مت جاؤ، باہر 100 ہے اور بہت پہلوان ہیں، بہت ماریں گے، میرے نبی آپ مت جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی فکر مت کر، اللہ سب کو اندھا بنا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر۔ حضرت علی فرماتے دل میں خوشی بھی اور غم بھی، غم اس کا کہ میرے نبی جا رہے اور خوشی اس کی کہ نبی کا بستر مجھے مل رہا ہے۔ جس بستر پر جبرائیل وحی لے کر آتے وہ بستر پر علی آرام کریں گے۔ حضرت علی فرماتے میں بستر پر لیٹ گیا، ہمارے نبی نے فرمایا چادر بھی سر پہ رکھ دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک دم چھپ کر سو جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ٹھنڈی رات تھی، میں بستر پر سویا، میں نے چادر بھی سر پہ رکھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے نبی جائیں گے، لیکن حضرت علی فرماتے میرے نبی گئے اور کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا۔ بولا اللہ نے سب کو، اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے میں نے سب کو اندھا بنا دیا، ہمارے نبی چلے گئے۔ اب اکیلے کمرے میں کون؟ ساتھ میں بولنا اکیلے کمرے میں کون؟ اب چاروں طرف سے دشمنوں نے دیکھا کہ محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کب سے اندر ہے باہر ہی نہیں آ رہے۔ اب ان کم بختوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے چپ چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بس وہ ہمارے نبی، بھائی کوئی پرابلم ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ یہ سننے کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضرت علی اکیلے ہیں، اب دشمنوں نے دروازے توڑے، اندر آئے، حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ توڑے چادر، وہ سب دشمن سمجھے کہ محمد ہے، یوں چادر کھینچی اور کہا محمد اٹھو، چادر کھینچی تو کون؟ میں علی ہوں، محمد نہیں، میں علی۔ تو کہا وہ کہاں گئے؟ گئے، تم سب اندھے تھے، وہ گئے۔ حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم یہ رات میری بہت اچھی رات تھی۔ اب سننا کیوں؟ حضرت علی فرماتے اس لیے یہ رات اچھی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہر رات کو میں سوتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا، کل جیے گا کہ مرے گا، کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی، کینسر تو نہیں ہو جائے گا، اٹیک تو نہیں آ جائے گا، کورونا تو نہیں آ جائے گا، ڈینگو تو نہیں آ جائے گا، چکن گنیا تو نہیں آ جائے گا۔ ہم سوتے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ کورونا میں مر گیا، وہ کینسر میں مر گیا، وہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا، میرا کیا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا آج موت کا فرشتہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا علی صبح ہوگی، بولو سبحان اللہ، سب کو امانت ادا کرنا، بولو سبحان اللہ، اور پھر علی مدینے میں آ کے میری ملاقات کرنا۔ حضرت علی کہتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ صبح تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح کرنا، امانتیں ادا کرنا، مدینہ پہنچنا۔ علی کہتے اللہ کی قسم جب تک میرا قدم مدینہ نہیں پہنچا مجھے یقین تھا آج کوئی مجھے مار نہیں سکتا، موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نبی زمین پر بول دیتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیسا یقین ہوگا حضرت علی کا ہمارے نبی کی بات پر کہ سب سے اچھی رات وہ رات جب دشمنوں کے بیچ میں نے گزاری، نبی کے بستر پر گزاری، کیونکہ یقین تھا کہ آج میں مرنے والا نہیں، کل میں مرنے والا نہیں، جب تک امانت ادا نہیں ہوگی اور میں مدینہ نہیں پہنچوں گا وہاں تک موت میرے پاس آنے والی۔ اب بات آئیے تو ایک بات بتاؤں، حضرت علی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو آپ کی بات کتنی مضبوط بات ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دیتے اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں، اور حضرت علی کا علم، نالج، ایجوکیشن
تعلیم حضرت علی کی نظر قرآن پر. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا, اتنا دیا کہ میں علم کا شہر بن گیا, لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کروں, ہے ٹائم ہے؟ حضرت علی کا علم, نالج, اور بولو ایجوکیشن کیسا زبردست تھا معلوم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا. کس کا دربار؟ اور حضرت عمر کا دربار کیسا ہوگا؟ رعب, دبدبا, جلال. حضرت عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ جب آپ کوئی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو حضرت عمر پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں یہ گلی میں انٹر ہوا, آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی فرماتے عمر مسکراؤ تو نہ تو کیا کروں, تم جس گلی میں پاؤں رکھتے ہو وہاں سے شیطان, ہم لوگ جس گلی میں رکھتے ہیں وہاں. تو حضرت عمر کا رعب اور دبدبا. اب حضرت عمر امیر المومنین, بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. اب حضرت عمر کا دربار لگا, سارے صحابہ بیٹھے, تابعین بیٹھے, حضرت عمر کا دربار لگا ہوا. ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر کہا امیر المومنین میں آؤں آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آنے دو آنے دو. آئے, آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین عمر, میں 8 اسٹیٹمنٹ دوں گا. کتنے اسٹیٹمنٹ دوں گا؟ 8. اس کے بعد آپ میرے کو بتانا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, میں ایمان والا ہوں کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا, 8 اسٹیٹمنٹ بتائے گا, پھر میں جواب دوں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان والا ہے کہ بغیر. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا بتانا ہے بتاؤ. تو وہ جانتے تھے بوڑھے میاں کہ میں جب 8 اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو یہ غصے ہوں گے. کون؟ اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبا بہت. تو کہا پہلے شرط ہے آپ غصے نہیں ہوں گے, میری بات پوری سنیں گے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے بوڑھے میاں ہے, بولو بوڑھے میاں پہ کیا غصے ہوئے. تو اس نے پہلا اسٹیٹمنٹ ایسا کہا, ایسا فرمایا کہ حضرت عمر کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی. کیا معلوم ہے؟ میرا پہلا اسٹیٹمنٹ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں. بہت عجیب, مجھے جنت سے ملے تو بھی کیا نہ ملے تو بھی کیا, جنت سے کوئی مطلب نہیں. تو حضرت عمر نے کہا مومن ہو کے جنت کی تمنا نہیں. تو حضرت عمر کچھ بولنے جاتے, کہا بھائی بولنا نہیں, 8 باتیں پوری ہو جانے دینا. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسری بات بولو. تو کہا میرے کو جہنم سے ڈر ور بھی نہیں تھا. جہنم سے ٹھیک ہے آ گئے, باقی ڈر کا کوئی معاملہ. بتاؤ حضرت عمر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو حضرت عمر غصے ہوتے. وہ بوڑھے میاں نے کہا تیسری بات سنو, میں مدینے میں رہتا ہوں, مردہ میرے کو جانور ملے تو کھانے میں مزہ آتا ہے. کون سا جانور؟ اب حضرت عمر نے کہا بھائی کب تک برداشت کرے. حضرت عمر نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو کوڑا اٹھا کے مارا ہوتا, شریعت میں مردہ حرام. بولو شریعت میں مردہ کھانا. تو بوڑھے میاں نے کہا پھر غصے ہو گئے. بات تو میری پوری 8 باتیں, ابھی تو 3 باتیں ہوئی. ایک تو جنت سے مجھے کوئی مطلب نہیں, جہنم سے کوئی مطلب نہیں, اور مردہ مدینے میں کھاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا چلو چوتھی بات بولو. تو کہا چوتھی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور بغیر دیکھے میرے کو بولو گواہی دو, میں گواہی دے دوں گا. بغیر دیکھے کوئی معاملہ کوئی بھی کیسا ہے, بغیر دیکھے میں گواہی دوں گا. اب حضرت عمر کو غصہ تو آیا لیکن کیا کرتے. کہا 5ویں بات بتاؤ. تو 5ویں بات کہا کوئی حق بولتا ہے تو بہت نفرت ہوتی ہے. حق بات سنتا ہوں نا, حق بات سوچتا ہوں, نفرت ہوتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ اور 6ٹھی بات کیا کہا؟ مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے. مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بڑا پیار آتا ہے. کتنی بات ہو گئی؟ 6. اور 7ویں بات تو اتنی عجیب کہی, کہا اوپر والا جب رحمت بھیجتا ہے نا نہیں پسند, بھاگ جاتا. اوپر والا رحمت بھیجتا ہے تو کتنی بات ہو گئی؟ اور 8ویں بات اس نے کہی, اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور معلوم نہیں کیا ہوتا. کہا عمر یہ یہودی جتنی بات بولتے نا وہ صحیح, اور عیسائی بھی جتنی بات بولتے وہ. حضرت عمر نے کہا یہودی صحیح بولتے, کہا عیسائی بھی صحیح بولتے. تو کہا حضرت عمر ابھی کچھ کھڑے ہوتے اور کچھ کاروائی کرتے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے 8 اسٹیٹمنٹ پورے ہو گئے, اب آپ بتاؤ میں جنت کے جہنم والا. حضرت عمر کچھ بولتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا عمر امیر المومنین کچھ مت کہنا, یہ آدمی پکا مومن ہے, پکا مومن ہے. اور اس نے جو باتیں کہی ہے سب کا جواب قرآن میں موجود ہے. بولو سبحان اللہ.
تو حضرت عمر حضرت علی کی طرف دیکھے کہا کہ یہ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میرے کو جنت سے کوئی مطلب. بس صحیح ہے, اللہ خود کہتے ہیں جنت سے مطلب نہیں, جنت والے سے مطلب ہے. جنت کا پیدا کرنے والا, جو جنت میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو جنت سے مطلب نہیں, جنت کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے پیارے پیارے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. بولو سبحان اللہ. صحیح کہتا, جنت سے کوئی مطلب نہیں. جنت تو پھر حضرت علی نے کہا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا, اس کو جہنم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اس کو کس سے مطلب ہے؟ یہ جہنم سے ڈرتا پڑتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے. اور اللہ خود فرماتے ہیں میرے سے ڈرو تو جہنم ہٹاؤں گا اور جنت دوں گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتے میرے سے ڈرو جہنم ہٹا دوں گا, دو جنتیں عطا کروں گا. تو جہنم سے ڈرتا نہیں, جہنم کے. چلو یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ میں آئی, لیکن تیسری بات کیا کہا تھا, میں مردہ. تو حضرت علی نے فرمایا عمر یہ کہتا مردہ. حضرت عمر نے کہا یہی تو کہتا مردہ کھاتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں. حضرت عمر میں کھاتا ہوں. حضرت علی نے کہا میں بھی کھاتا. کہا کیا؟ کہا مچھلی نہیں کھاتے ہم. مچھلی زندہ ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے, میں پانی سے نکالا مر گئی, مری ہوئی مچھلی آئی ہماری بیوی نے کاٹا اسے. تو مردہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ اور اللہ نے کہا یہ مردہ حلال. بولو یہ مردہ. اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھلے مچھلی مردہ ہے مگر اس کا کھانا. بولو کتنے سوال کے جواب ہو گئے. اس نے جو چوتھی بات کہی تھی, چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ کیا کہا تھا اس نے چوتھی بات, میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی. ہاں چلو, چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے کو حق بات سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت. ساتھ میں بولو نا, حق بات سے نفرت. تو حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے, ہم سب حق بات سے نفرت کرتے. تو حضرت عمر نے کہا حق سے کوئی نفرت کرے. کہا سب سے بڑی حق چیز ہے موت. اور موت سے کون تمنا کرتا ہے کوئی یہاں پہ ایسا ابھی مر جاؤں میں؟ ہاں بلکہ ابھی اگر کوئی آوے نا آ کر کے کھانسی کھاوے نا, اے بھائی جانا تیرے کو کورونا ہے میں بھی مر جاؤں گا. سب سے حق ہے موت, اور موت سے نفرت. بولو موت سے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا. حالانکہ موت حق. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. 5ویں بات اس نے یہ کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا ذرا بوڑھے کو سمجھاؤ بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت علی نے فرمایا آپ بھی دیتے میں بھی دیتا, کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. بولو سبحان. سب کی گواہی یہی ہے. بولو اللہ ایک. سب پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو اللہ ایک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک. اچھا اس نے چھٹی بات کیا بولی؟ فتنوں سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. بھائی فتنے آتے ہیں تو بہت. حضرت علی نے کہا سب کا یہ معاملہ ہے, فتنے سے بہت محبت ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے علی کیا بات کر رہے ہو, فتنہ مدینہ میں آوے اور ہم محبت کرے. کہا عمر مدینے کی بات نہ کرو, قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال فتنہ, تمہاری اولاد فتنہ. اب بتاؤ مال سے محبت, بولو نا مال سے محبت, اولاد سے محبت, حالانکہ مال بھی فتنہ اولاد بھی. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ تیری اولاد بھی فتنہ. اور یہ بوڑھے نے صحیح کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا, مال سے بھی محبت کرتا, اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے بہت سوال کے جواب آ گئے. حضرت عمر نے کہا وہ بھی بتا دو کہ یہ کہتا کہ رحمت آتی تو بھاگتا. تو حضرت علی نے کہا سب بھاگتے, سب سے بڑی رحمت آسمان کا پانی آوے تو تو چلو مسجد میں بیان ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو باہر بیان ہوتا اور میں بیان کرتا, بارش ہوتی, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس میں سے کہتا بھی قاری احمد علی کا بیان کا تیل لینے گیا, بارش ہوتی کپڑے بھیگتے چل رہے. اور سب سے بڑی رحمت اوپر کا پانی. ما یفتح اللہ
الناس من رحمہ فلا ممسک لہا. اللہ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی رحمت ہے مگر ہم اس رحمت سے بھاگتے ہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ سب ہو گئے. ایک بچ گیا جو سب سے ڈینجر تھا. حضرت عمر نے کہا آخری سوال پر میں اس بوڑھے کو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی کہتے وہ صحیح. یہ کیسے ہو سکتا کہ یہودی جو بولے وہ صحیح اور عیسائی جو بولے وہ صحیح؟ حضرت علی نے کہا مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین رک جاؤ. قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی جو کہتے وہ صحیح. تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں لکھا؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. کہا بالکل قرآن میں یہودی ایک ہی اعلان کرتے، عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح کہ غلط؟ اور عیسائی ایک ہی اعلان کرتے یہودیوں کی کوئی حقیقت ہے. تو دونوں تو صحیح کہتے ہیں. یہودی کہتے عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے نہیں ہے. اور عیسائی کہتے یہودیوں کی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو مذہب اسلام کی اور محمد الرسول اللہ. جب میرے کو بتاؤ ہم کو ہمارے ایمان کی فکر ہے. ایک بات بتاؤں گا دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے. کیا کہتے؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو، ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین. کون؟ حضرت عمر. اچھا مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟
حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ نا۔ حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ یہ جو جنازہ ہے بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ۔ میرے پاس جو لسٹ ہے نا اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے، آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے۔ حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو۔ یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی، خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا، اور لوگ جانے لگے۔ جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ۔ حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے، اے حذیفہ بتا دے۔ حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں، تو ایک بار مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے، پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اب میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل۔ یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے، رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں۔ ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب گناہ۔ کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیاروں، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پور والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا۔ اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا۔ ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا، مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر
ارے بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکا تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے، رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ نہیں. جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت. بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے. بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ سبحان اتنے بڑے بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا نام بہلول. بولو کیا نام؟ بہلول. حضرت بہلول. ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے گھما رہے. ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو زمین پہ ایسے لکڑی سے، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر
कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है, क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी 1 सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा 1। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना और फिर कहने का घर बनाना और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली नहीं, वो चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहाँ? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? तो कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए लेकिन दीनार दिया नहीं, और जुबैदा ने दीनार चले गए। वो जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे, हारून रशीद बादशाह थे और जुबैदा यूं समझो कि एक रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा। बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाब में इतनी बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत, और उस पर लिखा था हादिहिल जन्ना ली जुबैदा। ये जन्नत किसकी है? जुबैदा की। जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना, तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबार ने कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं, ये जन्नत का मामला है, ये आखिरत का मामला है। यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा बीवी थी। उठाया, जुबैदा जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में घूम, कौन सी जन्नत में घूम रही थी? आज जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दीनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हजरत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। फिर दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हजरत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? वो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जन्नू में, जहाँ जहाँ तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दीनार, आज पूरी बादशाह। कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दीनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको ढकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दीनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाहत देनी होगी। ये कहकर हजरत बहलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत देखा तो उसका इंपॉर्टेंस सामने आया। भाई जन्नत देखा और देखा कि हटा दिया गया तो इंपॉर्टेंस आया कि कल जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हम मोबाइल पर इतना गुनाह करते हैं क्योंकि हमने कभी जहन्नम को देखा नहीं है और जहन्नम के बारे में सोचा भी नहीं है। काश मेरे प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मत मोबाइल पे गुनाह करो, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आज बाप अगर
नंगी औरत को नाचता हुआ देखेगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो दिन ना आवे कि हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, हमारे बेटे के साथ ऐसा कोई मामला हो जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते जहन्नम से डरो। अब ये वो जमाना आ गया है मेरे प्यारो, वो जमाना आ गया कि कयामत हमारे करीब से करीब आ रही है। और मेरे प्यारो, जहन्नम इतनी खतरनाक, अल्लाह की कसम, जहन्नम इतनी खतरनाक है कि जब कयामत में अगर अल्लाह ने हमारे बारे में जहन्नम का फैसला किया ना, तो अल्लाह पूछेंगे चल तू नहीं कुछ देता है तो जहन्नम से बचा लो, तो कहेगा अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले डाल दे जहन्नम में, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले डाल दे जहन्नम, अल्लाह मेरे भाई को ले ले, मेरा भाई हमें भाई भाई बहुत करता था लेकिन अब ले ले जहन्नम में ले ले, लेकिन मेरे को छोड़ दे, अल्लाह मेरी औलाद ले ले, मेरी बीवी ले ले, मेरा भाई ले ले, अल्लाह मेरा पूरा खानदान ले ले, मगर मेरे को ये भड़कती जहन्नम से बचा ले, अल्लाह इसका धुआं बहुत खतरनाक है, अल्लाह इसकी आग बहुत खतरनाक है, अल्लाह बचा ले। अल्लाह उस वक्त कहेंगे कभी नहीं, ये जहन्नम में तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तेरी वजह से तेरे पूरे घर वालों ने गुनाह किया था। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा ना, ये मैं नहीं कहता हूँ भाई, मेरे को क्या हक ये सब बोलने का? कुरान में लिखा। बोलो किस में लिखा? मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पारा नंबर 29। बोलो पारा नंबर, सूरे मारिज, सूरत का नाम भी दे रहा हूँ। बोलो सूरे, खुद पढ़कर भी बताता हूँ। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुअवीहि व मन फिल अर्दि जमीअन थुम्मा युनजीहि कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवआ। मेरे प्यारो, कयामत में कहेगा अल्लाह मेरी औलाद को मेरे बदले जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को डाल दे, अल्लाह मेरे बच्चों को डाल दे, अल्लाह मेरे भाइयों को डाल दे, अल्लाह जमीन में जिसको चाहे उठा के डाल दे, मगर मुझे जहन्नम से बचा ले। मैंने देखा नहीं था, आज देख लिया। अल्लाह कहेंगे तेरी वजह से तो सारा गुनाह था, सबसे पहले तुझे जहन्नम में डालूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज मेरी माशाअल्लाह दोस्तों, आपने कारी साहब का बयान सुना, बहुत ही प्यारा बयान था। दोस्तों, अगर आपको बयान पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।